السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی پنڈ سلطانی کے زیر اہتمام عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب لیاقت بلوچ صاحب تھے۔ تقریب سے دیگر معزز مہمانان گرامی نے بھی خطاب کیا ہے۔ اس حوالے سے واحد صاحب جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا جہاں والوں سے ہو سکے کیوں کر ذکر و بیان تیرا جہاں والوں سے ہو سکے کیوں کر ذکر و بیان تیرا زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے
سمجھ لو تو کھاؤں نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو کھاؤں نظریں دل سنبھل جائے تو میں جانب خضرا دیکھوں دل سنبھل جائے تو میں جانب خضرا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور جن گلی کوچوں سے گزرے ہیں کبھی میرے حضور جن گلی کوچوں سے گزرے ہیں کبھی میرے حضور ان میں تاب نظر نقش کف پا دیکھوں ان میں تاب نظر نقش کف پا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں ہوتی ہے غیب خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور ابراہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و زبان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ رب کائنات جو اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے کہ جس کی وسعتوں کا آج تک کسی کو علم نہیں ہو سکا، اس عظیم کائنات میں رب العالمین نے یہ جو زمین کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہماری رہنے کے لیے منتخب فرمایا، اس میں جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو جہاں انسان کی یہاں کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے، جسم و روح کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے سارے لوازمات رکھ چھوڑے ہیں۔ آکسیجن ضروری تھی وہ رکھی، پانی ضروری تھا وہ رکھا، معدنیات ضروری تھے وہ رکھے، جو جو چیز زندہ رہنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے وہ رب کائنات نے زمین میں رکھ چھوڑی، اس کی فضا میں رکھ چھوڑی۔ اور انسان کے لیے زمین کو اور اس دنیا کی زندگی کو ایک آزمائش بنایا، ایک امتحان گاہ بنایا، جی ٹھیک اور امتحان گاہ بنا کر ساتھ میں سارا سلیبس بھی مقرر فرما دیا، اور وہ سلیبس ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جو نظام زندگی پسند فرمایا ہے وہ ہے اسلام۔ دین کا مطلب ہے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، وہ صرف روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں، بلکہ پوری کا پوری زندگی گزارنے کا طریقہ جو رب نے ہمارے لیے پسند فرمایا اس کو کہتے ہیں دین اسلام۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد ایک دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اسلام۔ ہدایت ہے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ ہے ہدایت۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارا وہ ہے ہدایت۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور وہ سچا نظام زندگی دے کر بھیجا جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور بھیجا کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میرا حبیب اس سچے دین کو، اس سچے وے آف لائف کو، اس کو اللہ کے پسندیدہ دین کو سارے جھوٹے طور طریقوں پر غالب کر دے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا محبوب اس دین کو سارے جھوٹے دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور یہ غلبہ دین کافروں کو، مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 برس تھی تقریباً جب پہلی وحی اتری تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب حضور علیہ السلام آقا کریم کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی تھی اس دین کو غالب کرنے کی،
ورنہ دیکھیے آپ اس سے پہلے غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کئی دن کئی راتیں، پہلی وحی سے پہلے بھی آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے اور آپ غور و فکر کرتے تھے، اپنے رب کو یاد کرتے تھے. لیکن یہ وحی اترنے کے بعد پھر آپ اس غار حرا میں مقیم نہیں ہوئے، پھر آپ اس غار حرا میں نہیں گئے، پھر آپ نے یہ ڈیوٹی اس دن سے شروع کر دی لوگوں کو جو وہ سبق بھول چکے تھے، جو انبیاء کرام کے ذریعے اللہ نے پہ در پہ انسانوں کو بتایا کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی مخلوق کو یہی بتایا کہ لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی یہی اللہ نے وحی اتاری کہ لا الہ الا اللہ. جتنے بھی انبیاء ہیں 1.25 لاکھ کے قریب، سب کے ذریعے سے اللہ نے اس بھولنے والے انسان کو، اس کمزور انسان کو، نسیان کا شکار انسان کو پہ در پہ یاد دہانیاں کرائی، پہ در پہ کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ یعنی اسلام پسند کیا ہے. سب انبیاء اسلام ہی لے کے آئے ہیں. بعد میں لوگوں نے اس کا نام عیسائیت رکھ لیا، بعد میں لوگوں نے اس کا نام یہودیت رکھ لیا، مختلف نام رکھ لیے، لیکن اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہمیشہ اسلام ہی نازل فرمایا ہے. شریعتیں مختلف رہی ہیں حالات کے مطابق، لیکن دین ایک ہی رہا ہے، اسلام. تو نبی علیہ السلام میں عرض کر رہا تھا غار حرا میں بیٹھ کے صرف سجدے نہیں کیے، آپ نے اس پہلے دن سے جد و جہد کی، اس میں مارے کھائیں، اپنے نالین مبارک خون سے آلودہ کروائے، پتھر کھائے، آپ کے جسد مبارک پر اوجریاں پھینکی گئیں، آپ کے پیاروں کو شہید کیا گیا، جنگ بدر و احد و حنین برپا ہوئی، اور پھر تقریباً مسلسل 23 سالہ جد و جہد کے بعد رب العالمین نے اس دین کو غالب فرمایا. اور پھر اللہ نے کہا کہ اليوم اکملت لکم دینکم، کہ حبیب آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل فرما دیا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. صدق اللہ العظیم. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کورس دیا جو ہر سال ہمارے لیے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کمی کمزوری کو دور کریں اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اس کے بعد اس ریاضت اور عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید کی سعادت نصیب کی ہے. اور آپ اگر اس بات میں تھوڑی توجہ کریں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ اسلام نے خوشی کا بھی ایک بہترین طریقہ عطا فرمایا. اس خوشی کے موقع پر سارے لوگ عید کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، امیر غریب سارے مل کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، اور ایک وحدت اور یکجہتی اور ہمدردی اور ایثار اور قربانی، وہ ساری چیزیں ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہیں. یہ 2 شوال پنڈ سلطانی کی ایک بڑی پرانی روایت جو درمیان میں شاید زیادہ نہیں ہو سکی، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم جمعیت میں ہوتے تھے تو ہمیں یہ بات بالکل ازبر ہوتی تھی کہ 2 شوال کو یہاں پنڈ سلطانی کے اندر ایک عید ملن ہوگی اور اس میں ہم نے جانا ہے. محترم منظور صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ان کی رہنمائی ہمیں حاصل ہوتی تھی، اور وہ ابھی تک مجھے وہ یہاں کی وہ بوندی بھی نہیں بھولی جو یہاں پر پیش کی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اور محنت کو قبول فرمائے. ہم آج اپنے
ان بزرگوں کو بھی نہیں بھول سکتے. ہمارے استاد محترم پروفیسر رب نواز صاحب مرحوم مغفور اور پروفیسر صدیق مرحوم تفصیل کے ساتھ قائدین آپ سے بات کریں گے. میں اپنی بات کو مزید مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومتوں کے معاملات ہیں، سیاست کے معاملات ہیں، یہ عجیب ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں جو حکومت میں تھے وہ اب اپوزیشن میں چلے گئے ہیں، اور جو اپوزیشن میں تھے وہ حکومت میں آ گئے. یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اور آپ ماشاءاللہ باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اب جو اپوزیشن میں چلے گئے وہ ایک خط کے ذریعے سے اپنی ساری کارکردگی کو چھپانا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے نیا بیانیہ بنا کر اس قوم کے سامنے آنا چاہتے ہیں اور آ رہے ہیں. اور جو لوگ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ کر کرپشن کے پیسے نکالنا چاہتے تھے وہ اب حکومت کے اندر اکٹھے ہو کر جو کچھ کر رہے ہیں، اور جس طرح سے حکومت بنا رہے ہیں، اور جس طرح سے وزارتیں تقسیم کر رہے ہیں، اور جس طرح سے اپنے لیے آنے والے انتخابات کے لیے اپنے پاؤں مضبوط کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں گے کسی بھائی کا جس بھی جماعت سے تعلق ہو، لیکن یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے، اپنے ذاتی آلات اور اپنی پارٹی اور اپنے خاندانوں کو مضبوط کرنے کے لیے آئندہ کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ان کے سامنے قوم کی مہنگائی، قوم کی بدامنی، قوم کی بے روزگاری، قوم کو جو مسائل اور پریشانیاں درپیش ہیں، ہمارے بچوں کو جو تعلیم نہیں مل رہی، لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا، ضروریات زندگی لوگوں کو دستیاب نہیں ہے. اور بین الاقوامی سروے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً 7-8 کروڑ آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں. میں اس دن یہ جو موجودہ وزیر خزانہ بنے ہیں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اور وہ اینکر ان سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ آپ IMF کے پاس گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے، آپ کے مذاکرات کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ یعنی اور وہ وزیر صاحب بڑے زور دے کر یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں IMF والے ضرور اپنا مشن بھیجیں گے، وہ ہمارے جو پرانی حکومت کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے، جو ان کی قرضے چل رہے تھے، وہ ری شیڈول ہوں گے اور ہمیں وہ ضرور قرضہ دیں گے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے سارے معاملات حل ہوں گے. کیا IMF اور ورلڈ بینک اور یہود و نصارہ کے قرضوں سے یہ ملک چلے گا؟ نہیں چل سکتا، بلکہ آگے مزید تباہی کا شکار ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے اس علاقے کو دیکھیں، اس علاقے کے اندر ہمارے چند خاندان ہیں، اور وہ خاندان کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سیٹنگ کہاں ہو سکتی ہے، وہ وہاں پہ جا کے اس پارٹی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. کوئی جیت جاتا ہے اور کوئی ہار جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے قوم بیچاری ہمیشہ جو ہے وہ ہارتی چلی آ رہی ہے. اس لیے ہمیں وہ جو ہم نے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو نچی کیا ہوا ہے، کسی کے لیے اپنی نسلوں کو قربان کر رہے ہیں، نسلوں کی قسمت کو قربان کر رہے ہیں، خدا را اس سے اب آزادی کا وقت آیا ہے. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
حبیبنا و حبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ تعریف اس خدا کی جس نے اس کارخانہ قدرت کو وجود بخشا، جو میرا آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق و مربی اور نگہبان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ کے ان سارے نیک بندوں پر جن کی بے پناہ قربانیوں، ایثار اور لازوال جد و جہد کی بدولت اس کائنات میں حق کا بول بالا ہوا اور ہم سب کو زندگی گزارنے کا صحیح شعور اور سلیقہ نصیب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میں محترم ملک منظور صاحب سے لے کر ملک امیر صاحب اور پھر اس پنڈال کے آخر تک جہاں محترم عارف خان صاحب لوگوں کا استقبال کر رہے ہیں، ایک ایک اپنے محترم بھائی کا، بزرگ کا نام لے کے شکریہ ادا کروں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب بھائیوں کا، بزرگوں کا، دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے جماعت اسلامی کی اس کال پر، درخواست پر یہاں تشریف لائے۔ آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی بقیہ زندگی میں بھی ایسی ہزاروں عید نصیب فرمائے اور حقیقی خوشیاں عطا فرمائے، اور آپ کو سب سے بڑھ کر اس رمضان المبارک کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس کے آپ نے روزے رکھے، جس کا آپ نے احترام کیا، اور جس کے نتیجے میں میرے اور آپ کے مالک و خالق نے ہمارے لیے ایک بہت بڑے اجر کا اور انعام کا وعدہ کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ وہ انعام اور اجر اس دنیا میں بھی آپ کو ملے گا، اور روز حشر انشاءاللہ آپ کا استقبال کرے گا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، انشاءاللہ اصل گفتگو اور خطاب تو ہمارے قائد جناب لیاقت بلوچ صاحب ہی آپ کے سامنے فرمائیں گے۔ میں ان کا اس لحاظ سے خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لاہور سے ڈائریکٹ یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، رمضان المبارک بہت سارے اسباق اور درس چھوڑ گیا ہے میرے اور آپ کے لیے، اور سچی بات ہے کہ یہ عید اور پھر عید کے بعد یہ ہمارا عید ملن دراصل انہی اسباق اور انہی دروس جو رمضان المبارک ہمیں دے کر گیا ہے اس کی یاد دہانی بھی ہے، اور بقیہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس حوالے سے تذکیر بھی۔ رمضان المبارک نے ہمارے نظام الاوقات کو سیٹ کیا، ہماری عبادات، پھر ہماری اخلاقیات کو سنوارنے کی کوشش کی، کہ جہاں ہم عام زندگی میں بالعموم گالی دے دیتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، وہاں رمضان نے ہمیں روکے رکھا کہ نہیں، تم اگر روزے سے ہو تو پھر گالی نہیں دے سکتے، اگر روزے سے ہو تو پھر غیبت نہیں کر سکتے۔ یہ دراصل پوری زندگی کی تربیت ہے، اور ایک ٹریننگ ورکشاپ تھی جو میں نے اور آپ نے اٹینڈ کی۔ پھر رمضان کا ایک بہت بڑا درس کہ جو دراصل رمضان المبارک کا مرکزی نقطہ ہے اور اس کے فضائل اور برکات کا عروج ہے، وہ قرآن عظیم الشان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس پر بہت گفتگویں سنی۔ رمضان قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اور قرآن سے ایک تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، جو الحمدللہ ہم نے کیا۔
لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ایک بات جو بالعموم ہم جس کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں وہ یہ کہ رمضان المبارک جس طرح قرآن کا مہینہ ہے اسی طرح اس پاک دھرتی پاکستان کا بھی مہینہ ہے۔ آپ میرا خیال ہے بہتر جانتے ہوں گے کہ اس ماہ مبارک کی 27ویں شب ہے اور جمعۃ المبارک ہے، جس دن مجھے اور آپ کو یہ آزاد اور یہ پاک وطن نصیب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، کیا یہ میں اسے ایک حادثہ کہوں، ایک اتفاق کہوں، ایک حسن اتفاق کا نام دوں کہ اتنے پاک اور مبارک مہینے میں یہ پاکستان، یہ پاک وطن مجھے اور آپ کو ملا ہے؟ میں تو کم از کم اس بات کو حادثہ نہیں کہہ سکتا، محض اتفاق نہیں کہہ سکتا، بلکہ اپنے خالق اور مالک کا ایک منصوبہ کہوں گا۔ اس کی پلاننگ ہے، اس کا یہ منصوبہ تھا کہ پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جو مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کے بعد اس نقشے پر ابھرنے والی پہلی اسلامی نظریاتی مملکت ہے، یہ میرے رب کا منصوبہ تھا کہ اس نے مبارک ترین ایام کے اندر 12 مہینوں کے مبارک ترین ایام کے اندر 27ویں شب کو مجھے اور آپ کو دے کر یہ پیغام دیا کہ لوگوں یاد رکھنا، یہ ملک دنیا کے عام ملکوں جیسا نہیں ہے، یہ ملک دنیا کے نقشے پر موجود عام ممالک جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ ملک میں تمہیں دے رہا ہوں اس مبارک مہینے میں۔ جب میں نے اپنے نبی کو قرآن سے نوازا تھا تو میں تمہیں اس ملک سے نواز رہا ہوں۔ یاد رکھو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا نظام اس ملک کے اندر نافذ اور رائج ہو جائے۔ یہ ملک میں صرف قرآن کے نظام کے لیے دے رہا ہوں اور قرآن کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب کچھ اور نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ محض چند کھیتوں اور کھلیانوں، چند دریاؤں اور سمندروں، چند پہاڑوں اور شہروں اور دیہاتوں کا ایک مجموعہ ہے پاکستان، بلکہ نہیں، یہ پاک دھرتی جس کے لیے تمہارے آباء و اجداد نے بڑی قربانی پیش کی ہے، بڑا لہو پیش کیا ہے، اور مدینے کے بعد شاید سب سے بڑی ہجرت کر کے وہ اس ملک کو حاصل کر پائے ہیں۔ اب یہ تمہارے پاس امانت ہے، اور اس ملک کے اندر قرآن کے جھنڈے کو گاڑنا اور قرآن سے تعلق بنانے والوں، پورا رمضان قرآن کی تلاوت کرنے والوں، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کسی ہمارے بھائی نے 18 قرآن ختم کیے، بہت بڑی بات ہے، مبارکباد کے لائق ہیں، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن میرے دوستو قرآن کا تقاضا تو شاید اس سے بھی کہیں آگے کا ہے۔ قرآن محض یاد رکھیے گا کہ تلاوت کرنے کے لیے، محض تراویح کے اندر سننے اور سنانے کے لیے، اور محض بار بار اس کی تلاوت ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم نے میرا احترام تو کیا ہے، میری تقریب بھی کرتے ہو، مجھے چومتے ہو، مجھے اپنے سر پہ رکھتے ہو، لیکن مجھے پڑھتے ایسے ہو جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح رٹایا جاتا ہوں۔ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج 1.25 ارب قرآن کو ماننے والوں کی موجودگی میں قرآن شکایت گناہ ہے، فریاد گناہ ہے، یا رسول اللہ میں تو آیا تھا، میں تو ان کو ضابطۂ حیات بتانے کے لیے آیا تھا، زندگی گزارنے کے قوانین بتانے کے لیے آیا تھا، اسمبلیوں کے قوانین، عدالتوں کے فیصلے سنانے کے لیے آیا تھا، یا رسول اللہ تیری امت مجھے کہاں استعمال کرتی ہے کہ جب 4 مرلے کی زمین کے اوپر جھوٹا قبضہ کرنا ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانی ہوتی ہیں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، یا رسول اللہ ان کو پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ اور قرآن میرے دوستوں پھر فریاد کرتا ہے، 27ویں کے اندر، 25ویں کے اندر قرآن ختم کرنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، قرآن رسول کریم سے شکایت کرتا ہے، یا رسول اللہ کوئی مجلس ایسی نہیں، کوئی تقریب ایسی نہیں جس کا آغاز تو یہ میری تلاوت سے ہی کرتے ہیں،
بعد میں دل چاہے تو اسی مجلس میں ناچنا شروع کر دیتے ہیں. ڈانس یعنی عجیب لوگ ہیں. یا رسول اللہ انہوں نے میرا کیا مذاق بنا رکھا ہے. کس بزم میں میرا ذکر نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں. لیکن پنڈ سلطانی والوں, جنڈ والوں, تراپ اور ناڑا اور سگری سے آئے ہوئے میرے دوستوں اور بزرگوں, میں نے پہلے کہا 1.25 ارب مسلمانوں کی شکایت کرتے ہوئے قرآن صاحب قرآن سے یہ فریاد کرتا ہے, کس بزم میں میرا ذکر نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں. لیکن لوگوں سن لو, پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں, مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. اچھا قرآن مظلوم ہے, قرآن اکیلا ہو گیا ہے. میرے دوستو, آج ہالینڈ کے اندر کوئی اٹھتا ہے, وہ قرآن کے اوراق کو ٹائلٹ میں بہا دیتا ہے, کوئی قرآن کا مذاق اڑاتا ہے, کوئی قرآن کے خاکے بناتا ہے, کوئی میرے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے. اور میں اور آپ رمضان کی تاک راتوں کے اندر ہم 27ویں اور تاک رات کی تلاش میں گزارتے ہیں. آج قرآن تو آیا تھا, مظلوموں کی مدد کے لیے آیا تھا, مظلوموں کی مدد کے لیے, مجھے اور آپ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا. رمضان المبارک کی تاک راتوں کے اندر پوری رات فلسطین کے اوپر آگ اور بارود برستا رہا ہے. سری نگر کے بازاروں میں محمد کی بیٹیوں کے جلوس نکلتے رہے ہیں. میرے بھائی اور میرے دوستوں, مجھے تو قرآن نے کوئی حرکت نہ دی, مجھے تو قرآن نے کوئی اضطراب نہ دیا, میرے دل کی دنیا کے اندر کوئی طوفان تباہ نہ ہوا. میں کیسا حامل قرآن ہوں, میں کیسا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. ہاں میرے بھائیوں, رمضان یہ سارے سوال چھوڑ کر چلا گیا ہے, رمضان یہ سارے دروس لے کر چلا گیا ہے. اور پھر میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا سوال بحیثیت پاکستانی تو میرے آگے کھڑا ہوا ہے آج تک, جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ لوگوں یہ پاکستان بھی ہم نے تمہیں رمضان میں دیا تھا اور قرآن کے نظام کے لیے دیا, پھر تم نے اس پاکستان کا کیا کیا. آج کون صدی گزر گئی ہے جناب والا, 75-80 سال کا یہ بوڑھا پاکستان ہوتا جا رہا ہے. آج تک قرآن, میرے دوستو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے قائد محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب, ان کی شبانہ روز محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں 32 سال کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عدالتوں نے ان کو یہ پتہ چلا کہ سود تو حرام ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. ہم اس پر بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کو مدینے کی حقیقی اسلامی ریاست کی جانب ایک پہلا قدم تصور کرتے ہیں, اس امید اور آس کے ساتھ کہ انشاءاللہ اب منزل قریب ہے, اب منزل قریب ہے. یہ لا الہ الا اللہ والا سب ہلالی پرچم اب اس ملک میں راج کرے گا, اب قرآن کا نظام رائج کرے گا. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ قرآن جو 1400 سال پہلے سود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دے کر آیا تھا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات احل اللہ البیع وحرم الربا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ان محترم اور معزز ججوں کو 32 سال کے بعد پتہ چلا کہ اچھا سود حرام ہے. لیکن چلیے میرے دوستو, اس پاکستان کا حشر اور نشر کر دیا گیا ہے اور میں اور آپ شاید اس میں برابر کے شریک ہوں. میرا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے. میں آپ کے سامنے, میرے یہاں مجھ سے میرے بڑے بڑے قائدین تعلیم کے بیٹھے ہوئے, وہ جانتے ہیں کہ آج 80 سال کے بعد بھی اس ملک کا جو لٹریسی ریٹ ہے, تعلیم جس سے قومیں عروج پکڑتی ہیں اور جس کی وجہ سے قومیں زوال کے اندر چلی جاتی ہیں, جو قوموں کے عروج و زوال کا ضامن ہوا کرتا ہے, یہ تعلیم کا شعبہ آج ان ملکوں سے بھی ہم پیچھے ہیں جنہیں آپ سری لنکا, بھوٹان, بنگلہ دیش اور ان ناموں سے جانتے ہیں, جو میرے اور آپ کے اس وطن عزیز سے بعد میں آزاد ہوئے. لیکن ہم لٹریسی کے اندر, پڑھے لکھے لوگوں کی شرح کے اندر ہم آج ان سے پیچھے ہیں. اور سرکاری تعلیمی اداروں کا تو گزشتہ ایک حکومت نے جب سروے کروایا تو ہم حیران ہو گئے یہ پڑھ کر کہ صرف پنجاب کے اندر 5000
1000 سے زیادہ وہ سکول تھے کہ جنہیں انہوں نے خود ہوسٹ اسکول کی اصطلاح سے نوازا. ہوسٹ اسکول اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تعلیمی ادارے کی جو ہے وہ عمارت موجود ہے, اوپر بورڈ لگا ہوا ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول فلانا, گورنمنٹ ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول فلانا. لیکن جب اندر گئے تو اندر وہاں کے جو مقامی چودھری صاحب تھے, مقامی جو راجہ صاحب تھے, جو مقامی وڈیرے صاحب تھے, ان کے مویشی بندھے ہوئے تھے, ان کی بھیڑیں اور بکریاں اور گائے اور بھینسیں بندھی ہوئی تھی. آج بھی میرے دوستوں ترقی کے اس عروج کے زمانے کے اندر ہم وہاں پر کھڑے ہیں. اور پھر جو تعلیم, پھر پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھا. ظاہر ہے کہ ان کے مسائل بھی ہیں اور مہنگی فیسیں بھی ہیں, لیکن ایک عام آدمی کدھر جائے, وہ اپنے بچے کو کہاں تعلیم کے لیے لے کر جائے. میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں, جو نظام تعلیم ان 75-80 سالوں میں ہمیں ملا ہے وہی لارڈ میکالے کا نظام ہے, وہی انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ہے, وہی طبقات کے اندر تقسیم کرنے والا نظام ہے, اور آج بھی ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. وہ غالباً نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا کہ انہی کی مجلس سجا رہا ہوں, انہی کی مجلس سجا رہا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. ہم آج بھی انہی کی بات اپنے بچوں کے منہ میں ان کو سکھا رہے ہیں جو 5 صدی پہلے اور 80 سال پہلے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, پاکستان میں کس نظام کی بات کروں؟ معاشی نظام کو لے لیجئے, اپنی معیشت کو لے لیجئے. 80 سالوں کے بعد آج پیدا ہونے والے بچوں اور اپنی نئی نسل کو میں اور آپ کیسے معیشت کا تحفہ دے رہے ہیں جو سود کے اندر جکڑی ہوئی معیشت ہے, جو قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی معیشت ہے. ہم یہ تحفہ اپنی نسل کو دے رہے ہیں, اور حالت یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کا حلف بعد میں پڑا جاتا ہے. آنے والے وزراء اپنی کرسیوں کو بعد میں سنبھالتے ہیں اور کاسے گدائی لے کر, کشکولے گدائی لے کر دنیا کے اندر بھیک مانگنے کے لیے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ مجھے منظور ہے فاقہ کشی سے کیس مر جاؤں, جو امریکہ سے آتا ہے وہ ذرا اچھا نہیں لگتا. ہاں, یہ جماعت اسلامی کا کارکن ہے, یہ سب ہلالی پرچم کو تھامے ہوئے ایک کارکن ہے جو پہلے دن سے لے کر آج تک میدان میں کھڑا ہے, اور بزبان حال بھی بزبان کال بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے منظور ہے فاقہ کشی سے کیس مر جاؤں, جو امریکہ سے آتا ہے وہ ذرا اچھا نہیں لگتا. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, میں کس نظام کی بات کروں؟ اپنی سیاست کو لے لیجئے جسے جمہوریت کا لبادہ اڑایا گیا ہے, لیکن بقول شاعر مشرق یہ وہ جمہوریت ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا تو نے کیا دیکھا نہیں, مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر. جی ہاں, یہ اندرون چنگیز سے بھی تاریخ تر نظام ہے. میرے دوستو, آج ہمارے سیاستدانوں کی ایسے منڈیاں لگتی ہیں جیسے یہاں بھیڑوں کی, بکریوں کی اور آپ کی گائے اور بھینسوں کی منڈیاں لگتی ہیں. خدا کی قسم, یہ لوگ ضمیر بیچتے ہیں, یہ آپ کا ایمان بیچتے ہیں, یہ میرے اور آپ کا ووٹ بیچتے ہیں. جہاں سے 1000 روپیہ زیادہ کی بولی لگتی ہے یہ اس دھڑے میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ کس غریب کے خون اور پسینے کی محنت کے بعد میں اسمبلیوں کے اندر پہنچا تھا. میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں, ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے, ہماری آنکھوں میں جھوٹے وعدوں اور دعووں کی دھول بھری گئی, اور میں اور آپ ان کے پیچھے چلتے رہے. ابھی حال ہی میں زیادہ دور نہیں جاتا, ایک لمبی فہرست ملتی ہے کہ جناب والا ہم وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی کے اندر تبدیل کر دیں گے, ہمارا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا. پھر وہ وزیر اعظم ہاؤس آج اسی تنتنے کے ساتھ, اسی شان و شوکت کے ساتھ میرے اور آپ کو منہ دکھا رہا ہے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے جسے آپ کے وزیر اعظم نے یونیورسٹی بنانا تھا, اور کوئی ہمارا پروٹوکول نہیں ہوگا. ہمارے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, میں نے بھی پڑھا ہے. جب وہ چلے گئے اخبارات نے ہیڈ لائنز لگائیں کہ ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کا گھر وزیر اعظم آفس سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا, لیکن وہ سڑک پہ اترنا گوارا نہیں کرتا تھا. وہ جو کہا کرتا تھا میں سائیکل پہ آیا کروں گا, وہ ایک دن بھی سائیکل
سائیکل پہ کیا، وہ تو روڈ کے اوپر نہیں آیا کرتا تھا، وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتا۔ 98 کروڑ روپیہ اس کے ہیلی کاپٹر کا ایندھن کھا گیا ہے، جو میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ تھا۔ پھر کہا گیا ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، پورا آپ کا اسٹیٹ بینک، مرکزی بینک IMF کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا ہم کروڑوں کی تعداد میں نوکریاں دیں گے، ہم لوگوں کو گھر بنا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں مجھے نہیں معلوم میں اور آپ کب تک یہ دھوکے کھاتے رہیں گے، کب تک ہماری آنکھوں کے اندر یہ جو ہے وہ اندھیرا ہماری آنکھوں کے سامنے چھایا رہے گا، ہم کب جاگیں گے۔ ہم نے 47 سے لے کر آج تک وہ جو قائد محترم نے فرمایا تھا کہ پاکستان بند تو گیا ہے لیکن مجھے خطرہ ہے میری جیب کے ان کھوٹے سکوں سے وہ اس پاکستان کا حشر نشر کر دیں گے، اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ پھر میرے دوستو وہی ہوا، جو بھی آیا روٹی کپڑے اور مکان کے وعدوں اور دعووں سے لے کر آج یہ کروڑوں نوکریاں اور گھر بنانے اور نوکریاں دینے کے وعدوں تک ہر ایک نے جھوٹ بولا اور خوب دھڑلے سے بولا، ہر ایک نے دھوکہ دیا اور خوب دھڑلے سے دیا۔ لیکن میں اور آپ ہیں کہ ہم آج بھی ان کے دل دادا، انہی کے گنگانے والے اور انہی کے پرچم اٹھا کے آگے بڑھنے والے۔ پھر میرے اور آپ سے کے درمیان سے کوئی اٹھتا ہے، کوئی اٹھتا ہے غریب اور مفلوک الحال اٹھتا ہے، وہ اپنے 4 بچوں کو ساتھ لیتا ہے، بھوک اور افلاس کا مارا ہوا جس کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا، وہ اٹھتا ہے اپنے بچوں کے پاؤں کے ساتھ اینٹیں باندھتا ہے، پتھر باندھتا ہے اور اپنے بچوں کو دریا کے سپرد کر دیتا ہے کہ مجھ سے ان کا بلکنا نہیں دیکھا جاتا، ان کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، ان کی بھوک اور افلاس اب میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ میرے دوستو یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ یہ ستم آخر اس ستم کی کوئی حد تو ہوگی نا، کوئی اختتام تو ہوگا نا، کوئی تو اینڈ ہوگا نا۔ میرے دوستو اور میرے بھائیوں، جماعت اسلامی آپ کے سامنے آئی ہے اور ہمیشہ سے آتی رہی ہے، آج پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے آ کر آپ سے یہ کہنے آئی ہے لوگوں حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ میرے بھائیوں مدینے کی اسلامی ریاست کہنا آسان ہوتا ہے، کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ جو آئے تھے مدینے کی اسلامی ریاست کا نقشہ دکھانے کے لیے، ان کی ایک جھلک تو میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ آئے میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اس حقیقی مدینے کی اسلامی ریاست کی ایک تصویر دکھا کر میں آپ سے اجازت لوں گا۔ یہ تصویر کس کی ہے؟ یہ پاکستان جیسے ایک چھوٹی سی مملکت کے کسی وزیر اعظم کی تصویر نہیں ہے، کسی صدر کی تصویر نہیں ہے، یہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی تصویر ہے جسے دنیا امیر المومنین عمر ابن خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے میں اس کے عدل کی ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، مدینے سے بیت المقدس کا راستہ 700 میل پر مشتمل ہے، 700 میل پر۔ اب امیر المومنین نے آفیشل وزٹ کے اوپر جانا ہے، سرکاری دورے پہ جانا ہے، بیت المقدس کا قبضہ چھڑانا ہے اور اس کی کنجیاں حاصل کرنی ہیں۔ وہ چاہتے تو ہزاروں گھوڑوں کا ایک دستہ تیار کرتے جس پہ اپنے غلاموں کو سوار کرتے، سینکڑوں گھوڑوں پر مشتمل ایک دستہ تیار ہوتا جس پہ عزیز رشتہ دار بٹھاتے، جیسے آج ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنے سارے عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ عمرے پہ گئے تھے۔ عمر ابن خطاب چاہتے تو ایک دستہ ان کے لیے تیار کر لیتے، ایک دستہ راستے کے ساز و سامان، 700 میل کا سفر ہے، اس کا ساز و سامان ایک دستے پہ سوار کرتے۔ لیکن میں قربان جاؤں محمد کریم کے ان دیوانوں پر، خلافت کے ان مستانوں پر، امیر المومنین نے ایک اونٹنی لی ہے اور ایک غلام ساتھ لیا ہے، ایک اونٹنی، ایک غلام اور 700 میل کا سفر ہے، راستے کا زاد راہ اور سامان بھی اسے اونٹنی پہ جانا ہے۔ طے یہ ہوا ایک منزل امیر المومنین پیدل چلیں گے اور غلام مہار پکڑے گا، ایک منزل غلام سوار ہوگا، امیر المومنین مہار پکڑیں گے۔ چلتے چلتے میرے دوستو اتفاق کہہ لیجئے کہ جب بیت المقدس میں داخلے کا وقت آیا، امیر المومنین کے ہاتھ میں مہار تھی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران پیدل چلتا ہوا اونٹنی کی مہار پکڑ کے داخل ہو رہا ہے، اونٹنی پہ غلام سوار ہے۔ لوگ حیران ہیں، خدایا یہ کیسی امت ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل فتوحات کا شاہ سوار عمر ابن خطاب تو پیدل آ رہا ہے
اس کا غلام اونٹنی پہ سوار ہے، لیکن کیا کرے، قرآن نے جو عدل کا نظام دیا تھا، عمر کا جو عادلانہ نظام تھا، اس کا تقاضا تھا کہ جب عمر کی پیدل چلنے کی باری ہے تو وہی پیدل چلے گا۔ جی ہاں میرے دوستو، مدینے کی اسلامی ریاست تو یہ پیغام دیتی ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، آئیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حقیقی مدینے کی اسلامی ریاست چاہتے ہو تو جماعت اسلامی حاضر ہے۔ آپ ساتھ چلیں گے تو آپ کی کامیابی ہے، نہیں چلیں گے تو ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللهم لبيك 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 اللهم لبيك 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 اللهم لبيك۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت آپ کو مواقع تو دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کہیں آپ کے پاس کوئی ہیلا نہ رہ جائے، کوئی حجت نہ رہ جائے، یا اللہ یہ ہمارے کندھوں پہ سوار ہو گئے تھے، ہم کیا کرتے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وقتاً فوقتاً مواقع دیتے ہیں۔ ووٹ کی پرچی لے کر آپ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اس آپ کی ووٹ کی پرچی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں بعض اوقات ہمارے دوست کہتے ہیں، یار ہم مانتے ہیں جماعت اسلامی کے لوگ امانت اور صداقت کا استعارہ ہوا کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں آپ لوگ حق اور سچ والے ہیں، ہم مانتے ہیں آپ لوگ نیک اور صالح کی عادت فراہم کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، آپ نے جیتنا نہیں ہوتا، آپ تو ووٹ پھر ضائع کیسے کریں؟ آپ کو دے کر ووٹ آپ نے جیتنا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن آپ عزم کر لیں گے کہ ہم نے جیتنا ہے تو جیت انشاءاللہ آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ جماعت اسلامی نہیں بھی جیتتی، وہ جو میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ حضرت یوسف کے خریداروں کی لائن لگی اور اس وقت کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بزنس مین بڑے مال و متاع کے ساتھ آئے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس لائن میں ایک بڑھیا کھڑی ہے، بالکل مفلوق الحال، تنگ دست قسم کی بوڑھیا، غریب اور مفلس قسم کی بوڑھی عورت۔ کسی نے کہا، اماں جان آپ کدھر؟ کہا میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ کہا ان باقیوں کو بھی دیکھ رہی ہو، یہ تمہارے جیسے ہیں؟ بڑھیا نے کیا خوب جواب دیا، کہنے لگی بیٹا مجھے پتا ہے میں یوسف کو خریدنے کی سکت نہیں رکھتی، میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن خدا کی قسم کل روز قیامت جب لائن لگے گی یوسف کے خریداروں کی، اس قطار کے اندر تو میں انشاءاللہ کھڑی ہوں گی۔ اس رب کے عدل کا یہ تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، آج قرآن کے نظام کو لانے کے لیے، قرآن کے عدل والے نظام کو لانے کے لیے، اسلامی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے آئیے جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اللہ کامیابیاں دے گا، اور اگر ہماری آنکھیں بند ہو گئی تو روز حشر رب العالمین اپنے پاک فرشتوں کے ساتھ میرا اور آپ کا استقبال کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ آپ سب کو عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے بعد عید الفطر کے ان مبارک لمحات کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ جماعت اسلامی والے بھی خوب لوگ ہیں، کوئی بھی پروگرام رکھیں بس تقریروں کو بھی زور دے دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس تقریروں کے ذریعے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے ہر پارٹی کا، ہر جماعت کا، ہر تحریک کا اپنا اپنا ایک اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، طریقہ سیاست ہے، اور جماعت اسلامی حقیقت میں عامت الناس کی ذہن سازی بھی کرتی ہے، اور عامت الناس کے اندر کریکٹر بلڈنگ کو بھی بنیاد بناتی ہے، اور مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی
اپنی دانش کے مطابق لوگوں کے سامنے اس کا تجزیہ بھی پیش کرتی ہے۔ میں چند باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عید ملن ایک ایسے موقع پر منعقد ہو رہی ہے کہ ابھی ہمارے درمیان میں سے ایک ایسا مہینہ گزرا ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی مغفرت تھی، دوزخ کی آگ سے بچنے کی ایک نفیر عام تھی، اور ہمارے گھروں کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے سماج کی کیفیات بدلی ہوئی تھی، اور اللہ نے اسی مہینے کے اندر عبادات کی بھی توفیق دی، قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق دی، توبہ اور استغفار کی بھی توفیق دی، شب قدر کی تلاش کرنے کی بھی لوگوں کو ہمت اور توفیق ہوئی، اور اعتکاف کے لیے بھی مساجد کے اندر معتکف ہوئے۔ حقیقت میں یہ ساری چیزیں اس مقصد کے لیے ہیں کہ ملت اسلامیہ جس کی ایک خاص ترکیب ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے اندر اس معیار کو، اس ماڈل کو اور اس طرز زندگی کو اختیار کر لیں۔ اسی طرح ہماری انفرادی، اجتماعی اور ریاستی پورے نظام پر اللہ کے دین کو غالب ہونا چاہیے، اور یہی بنیاد ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے توبہ کی۔ اللہ نے جن کو توفیق دی اپنی گناہوں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے توبہ مانگا۔ اللہ ہماری اس توبہ کو قبول کر لے اور ہماری اس توبہ کو توبۃ النصوح بنا دے، اور ماہ رمضان کی یہ تربیت ہمارے آنے والی زندگی میں ایک بنیادی تبدیلیاں پیدا کر دے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، حقیقت میں اسلام کی تعلیمات کو ہم سمجھنا چاہیں، قرآن و سنت کے پیغام کو سمجھنا چاہیں، تو اس کو ہم اگر اختصار سے بیان کرنا چاہیں تو یہ چار بنیادی چیزیں ہیں کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، مخلوق کی خدمت کرو، اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں اپنا کردار ادا کرو۔ اسی طرح ایک روزہ ہم نے یہ رکھا کہ جس میں سحری کی اور مغرب کے وقت افطار کر لی۔ ایک روزہ وہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم نے روزے کی حفاظت کی کوشش کی، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، روزے کو برائی کے مقابلے میں ڈھال بنایا اور راتوں کو عبادت کی۔ لیکن ایسے روزے داروں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے روزے کی حفاظت نہ کی اسے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا، اس کو رات جگہ کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اللہ کریم اس گزرے مہینے کی عبادات کو ہمارے لیے اس طرح بنا دے کہ یہ روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں گواہی دیں، اللہ اس کو قبول کر لے
اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ لیکن میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، ایک روزہ وہ ہے کہ جو ماہ رمضان میں گزار چکے، اور دوسرا روزہ وہ ہے کہ جو ہماری ساری زندگی کا روزہ ہے، کہ ہم بلوغت کے بعد، شعور کے بعد ایک کلمہ گو کی حیثیت سے، امتی کی حیثیت سے مسلسل ایک امتحان میں ہیں، ایک آزمائش میں ہیں، اور اس پوری زندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اس روزے کی طرح کہ جو تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کے لیے تھا، ہم اس تقویٰ کی صفت کو اپنی پوری زندگی پر نافذ کریں، اور اس پوری زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ اور ایک وہ روزہ تھا کہ سحری کے بعد، مغرب کے بعد افطار ہے، اور یہ زندگی کا وہ روزہ ہے کہ جو شعور کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور اس کا افطار یہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ آب حوض کوثر پینے سے اس کا افطار ہونا۔ حقیقت میں اللہ تعالی ہمیں اسی بات کی توفیق دے دے کہ ہم اس روزے سے اس تقویٰ کے معنی اور حقائق کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو بدلنے والے بنیں۔ اسی طرح یہ پورا ماہ رمضان دنیا بھر میں اہل ایمان جہاں بھی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، وہ اسی ریہرسل سے، اسی تربیت سے، اسی ایکسرسائز سے، اسی ٹریننگ سے گزرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں، عمل کی صورت پیدا کرتے ہیں، بھوک لگے، پیاس لگے، گرمی کی شدت ہو، موسم ناقابل برداشت ہو، اور انسان چاہے تو تنہائی میں جا کے کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن بندہ مومن اس لیے نہیں کرتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حقیقت میں اسلام کا یہ پورا تربیتی نظام اس ملت اسلامیہ میں اس فکر کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ محض روزے کی کیفیت میں نہیں، اللہ تو ہر کیفیت میں اپنے بندے کو جانتا اور پہچانتا ہے، لیکن آج پوری امت منتشر ہے، پوری امت کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، پوری امت ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ اللہ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو وسائل سے مالا مال کیا ہے، اور آزاد ممالک عطا کیے ہیں، اور پوری ملت اسلامیہ اپنی آبادی کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں۔ آج اللہ کی مدد کے ساتھ اسلام کی جو تبلیغ ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، ہمارے تمام بدعمالیوں کے باوجود بھی آج غیر مسلموں کے اندر مقبول ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ وہ مغرب، وہ امریکہ، وہ یورپ، وہ ترقی پسند اور ترقی یافتہ ممالک جو اپنے آپ کو ایک ایڈوانس کمیونٹی قرار دیتے تھے، لیکن آج ان کی ٹیکنالوجی، ان کی معیشت اور ان کی پوری معاشرت سوال پذیر ہے، اور اسلام کی دعوت سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس امت کے عشق اور محبت کی طاقت سے ڈر رہے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن مظلوم کتاب ہے کہ جس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کم لوگ جو ہے اس پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جانتے ہیں یہ امت بیدار ہو گئی، یہ امت قرآن و سنت کی حامل ہو گئی،
یہ امت اپنے بھولے بسرے سبق کو یاد کر بیٹھی تو یہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، آج پوری امت کو بکھیرنے کے لیے یہاں علاقائی رنگ و نسل اور مسالک کی شدت پیدا کی گئی ہے، یہاں شیعہ اور سنی کی تقسیم پیدا کی گئی ہے، اور اہل سنت میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث اور نور اور بشر اور ان چیزوں پر تقسیم پیدا کی گئی ہے۔ اور اس کے مقابل میں دنیا کی وہ قوتیں جن کی تہذیب تباہ ہے، جن کی نسلیں تباہ ہیں، جن میں مرد اور عورت کا بغیر نکاح اور کنٹریکٹ کے رہنے سے آج ناجائز اولادیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کا امن اور سکون خطرات سے دوچار ہے۔ لیکن امت کے انتشار نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ کشمیر تو ہماری شہرت ہے، کشمیر تو ہمارے جسم کا حصہ ہے، کشمیری تو ہمارے کلمہ کو تعلق رکھنے والے بھائی ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ تو پاکستان کے غیر تکمیل شدہ ایجنڈے کا پارٹ ہے، لیکن کشمیری ان 75 سالوں میں قربانیاں دے رہے ہیں، دلی کی غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، بھارت کے بڑی ڈپلائمنٹ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن خود پاکستان کے اندر بھی بزدلی رہتی ہے، اور عالم اسلام بھی، عالمی ادارے بھی، اور دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کشمیریوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی کہ وہ اپنا حق کے خود ارادیت حاصل کر سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسی ماہ رمضان یہ ارض انبیاء فلسطین، یہ قبلہ اول مسجد اقصی، یہ بیت المقدس کہ جہاں عبادت گزار تھے، کلمہ گو تھے، راتوں کو قیام کر رہے تھے، لیلۃ القدر کی تلاش کر رہے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، کہ ان کے اوپر سے ہونیوں نے، اسرائیلیوں نے حملہ کیا، زخمی کیا، شہید کیا۔ لیکن یہ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے کہ پوری امت اپنے قبلہ اول کو بازیاب نہیں کروا رہی، اور معلوم ہے کہ اسرائیل، یہودی، یہ صہیونیت جو ایک ناجائز ریاست ہے، اور قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے فلسطین کے حوالے سے بر صغیر کے اندر 1931 سے 38 تک جس موقف کو اختیار کیا، وہ آج بھی ایک زندہ موقف ہے کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کر لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کو تسلیم کر لیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان تو اس پوری امت کو جوڑتا ہے، پوری امت کو آپس میں قرب دیتا ہے، پوری امت کے اندر ایک اتحاد کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور یہ بات نوشتہ دیوار کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر یہ امت قرآن و سنت کی بنیاد پہ اکٹھی نہیں ہوتی، اگر یہ امت اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑتی، اگر یہ امت اللہ کے دین کی بنیاد پر اپنے آپ کو اکٹھا نہیں کرتی، پھر یہ رسوائیاں، ذلت اور یہ در در کی ٹھوکریں اور عالمی استعمار جو خود ناکام ہے لیکن ہمارے انتشار کا فائدہ اٹھا کے اسلام کا راستہ روک رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ مستقبل کی طاقت اسلام ہے، مستقبل کا نظام اللہ کے دین کا غلبہ ہے، مستقبل میں پوری دنیا کی امامت کا حق اسلام والوں کے پاس ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنے مقام کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں،
کہ یہ امت آخری امت ہے، یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اور اسی امت نے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ رمضان کی اس عبادات کے ذریعے اور دور نہیں کہیں اور نہ جائیں، لیکن اپنے خاندان میں، اپنی لوکیلٹی میں، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول کے اندر اس جذبے کو پروان چڑھائیں تاکہ ہم اپنا ایک دینی فرض اور اپنا ایک مقام ادا کر سکیں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اس کا ذکر ہوا ہے کہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، پاکستان اللہ کے وسائل سے مالا مال ہے، پاکستان میں انسانی صلاحیتیں بے پناہ ہیں، پاکستان کی خواتین، قوم کی بیٹیاں، اللہ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا ڈاکٹر، انجینئر، پاکستان کا بزنس مین، پاکستان کا ہنرمند، پاکستان کا نوجوان پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو تسلیم کرواتا ہے، لیکن آج ہم اللہ کے دین کے دور ہو کے باہم تقسیم کا شکار ہیں۔ ہمارے پاس وسائل ہیں، زرخیز زمین ہے، معدنیات کی طاقت ہے، زمین کے اندر خزانے چھپے ہیں، ہمارا ڈیپ سی پورٹ گوادر جو دنیا کے لیے ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے، آج لیکن ہم اپنی معیشت کے ہاتھوں تنگ ہیں، آج ہم اپنے اقتصادی تباہی کے ہاتھوں تنگ ہیں، عام آدمی پریشان ہے کہ میں اس غربت کے ذریعے اپنے گھر کو کیسے چلاؤں، اپنے چولہے کو کیسے چلاؤں، اپنی اولادوں کو اچھی تعلیم کیسے دلاؤں۔ آج عام آدمی، سفید پوش طبقہ پریشان ہے کہ اس اقتصادی تباہی کے دور میں اپنے خاندان اور اپنے گھر کو کیسے چلاؤں۔ جب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں پھر انسانوں کی اپنی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اسی لیے لوگوں پر یہ غلبہ دیا گیا کہ مذہب کا انفرادی تعلق تو ہے لیکن اس کا اجتماعی اور ریاست کے نظام سے تعلق نہیں۔ پھر یہ فلسفہ عام کیا گیا کہ دین کی باتیں کرو، سیاست کی باتیں نہ کرو۔ پھر یہ فلسفہ عام کیا گیا کہ مساجد کے اندر بیٹھ کے نفرتوں کی تقریریں تو کرو لیکن اللہ کے دین کے ساتھ انسانوں کے درپیش مسائل پہ بات نہ کرو۔ حقیقت میں میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہ جو IMF ہے، ورلڈ بینک اور یہ لندن کنسورشیم، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسی طرح دنیا بھر کے سامنے ہم کشکول پھیلا کے جو اپنی معیشت کو تباہی کے کنارے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہی سری لنکا کہ جو بتایا جاتا تھا کہ ہم سے آگے، لٹریسی میں آگے، اور یہی سری لنکا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بڑی ہی ایک ویل مینیج ایک ریاست کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، لیکن سری لنکا آج دیوالیہ ہو چکا ہے، آج تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہماری کیفیت بھی کوئی اچھی نہیں، ہماری صورتحال بھی کوئی اچھی نہیں۔ آج IMF جس کے پاس جانے کے لیے ہمارے حکمران دوڑے جاتے ہیں، اس کی جو شرائط ہیں اس کو قبول کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ نے قرضوں کا انبار لگا دیا، جب سود کی ادائیگی کی قسطوں کا انبار لگا دیا، جب آپ ان ساہوکاروں کی ڈیمانڈ پر ان کی طلب کو پورا نہیں کر سکتے، پھر ان کی بدترین شرائط ہم سے ہماری تعلیم چھین رہی ہے،
ہم سے ہماری صحت چھین رہی ہے، ہم سے ہمارا ٹیکسیشن نظام چھین رہی ہے، ہم سے ہمارا آبیانی کا نظام چھین رہی ہے، ہم سے ہمارے ملک کی تمام اقتصادی وسائل کی مینجمنٹ کو چھین رہی ہے، اور اسٹیٹ بینک کو آزادی کا نعرہ دے کے حقیقت میں پاکستان کی معیشت کو ایک بڑی تباہی کے کنارے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اور یہ 1947 کے چند سالوں کے بعد سے ہر حکومت نے، ہر حکمران نے، ہر نعرہ باز نے، ہر نئے بیانیاں دینے والوں نے IMF کی دہلیز پر ہمیں ڈھیر کیا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں پھر یہ موقع دیا ہے۔ یہ جو وفاقی شرعی عدالت نے سود کو، ربا کو خلاف شریعت قرار دیا، ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ سود حرام ہے، اور سود کا کام کرنا ایسے ہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم اپنی معیشت کو کیوں ٹھیک نہیں کرتے؟ دیکھیں 1973 کا دستور بنا، 1973 کا دستور ایک مشترکہ ڈاکومنٹ ہے۔ اسی دستور میں جہاں ریاست کا مذہب اسلام قرار دیا گیا، رہنما اصولوں کے تحت پاکستان سے سود کے نظام کے خاتمے کو طے کیا گیا، لیکن 73 سے آج تک ہم اس طرف آگے نہیں بڑھ سکے۔ 1980-81 میں جسٹس تنزیل الرحمان اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بنے۔ اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے دنیا بھر کے معاشی ماہرین کو جمع کیا، دنیا بھر کے اکنامک ایکسپرٹس کو جمع کیا، اور اسی طرح اسلامی معیشت کے ماہرین کو جمع کیا، اور اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات دی کہ پاکستان کا اقتصادی نظام یہ اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ کیا۔ پھر یہ معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں گیا، جسٹس آفتاب حسین چیف جسٹس تھے، انہوں نے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات سے اتفاق کیا۔ پھر یہ اپیل سپریم کورٹ میں چلی گئی، پھر سپریم کورٹ اپلیٹ بینچ میں اسلامی نظریاتی کونسل وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے سے اتفاق کیا گیا۔ 1991 میں میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس فیصلے کے خیر مقدم کی بجائے سود کو برقرار رکھنے کے لیے یونائٹڈ بینک کو آگے کر دیا، دیگر مالیاتی اداروں کو آگے کر دیا، اپنے کچھ کاروباری دوستوں کو آگے کر کے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ ہم وہاں بھی فائٹ کرتے رہے، ہم وہاں بھی پیش ہوتے رہے، لیکن بالآخر یہ سپریم کورٹ نے وفاقی شرعی عدالت کو ریفر بیک کر دیا، ریمانڈ کر دیا، اور وفاقی شرعی عدالت سے کہا کہ وہ اس کا فیصلہ کرے۔ اور پچھلے تقریباً 17-18 سال ہم وفاقی شرعی عدالت میں پیش ہوتے رہے، ہمارے وکلاء پیش ہوتے رہے، علماء پیش ہوتے رہے، معاشی ماہرین پیش ہوتے رہے، اور اسی طریقے سے یہ بحث موجود رہی کہ یہ جو جدید دور کا کاروباری معاملہ ہے یہ ربا نہیں، یہ جدید بینکاری کا جو نظام ہے یہ سود کی اس اصطلاح میں نہیں آتا، اور یہ سوال کھڑا کیا گیا کہ یہ صنعت کے لیے لینے والا جو قرضہ ہے یہ ربا میں نہیں آتا، اور اسی بحث پر ہی ایک طویل مدت گزر گئی۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس نے، پورے بینچ نے اتفاق رائے سے ربا کو پاکستان کے مالی نظام میں، کاروباری نظام میں، معاشی نظام میں، اس کے ہر پہلو میں جہاں بھی ربا موجود ہے اس کو خلاف شریعت قرار دیا، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کی تحسین کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ 5 سال کی مدت میں کاروباری طبقہ بھی،
ریاستی طبقہ بھی، پالیسی ساز بھی، اور بجٹ بنانے والے بھی، اور عالمی مالیاتی اداروں سے ڈائیلاگ کے لیے بھی حکومت جو ہے کہ ماحول کو ہموار کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی مدت ایک بڑی مدت دے دی ہے، لیکن اگر یہ 5 سال میں بھی کام کر لیں، 5 سال کے اندر بھی نیک نیتی سے کام کر لیں تو یہ ایک بہت بڑی دینی خدمت ہوگی، اور پاکستان جیسے ملک کو اس اقتصادی دلدل سے نکالنے کی صورت ہوگی۔ خود انحصاری کی ضرورت ہے، اپنے وسائل پر اعتماد کی ضرورت ہے، اپنی زراعت کی طاقت کے استعمال کی ضرورت ہے، اپنی قوم پر اعتماد کی ضرورت ہے، بیرون ملک پاکستانیوں کے جو وسائل کی طاقت ہے اس پر اعتماد کی ضرورت ہے۔ اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکمران اب کسی اپیل میں نہیں جائیں گے، حکومت پھر کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی، وہ کھلے دل کے ساتھ فیصلے کو قبول کریں، ویلکم کریں۔ اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ ابھی تک وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی طرف سے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم نہیں کیا گیا۔ ہم ان سے توقع رکھتے ہیں اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب کی طرح غلطی نہیں کریں گے اور عدالت سے رجوع نہیں کریں گے۔ اور ہمیں یہ بھی افسوس ہے کہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کے نظام کی بات کرتے تھے، IMF کے پاس جانے کی بجائے خودکشی کی بات کرتے تھے، ان کو بھی ہمت نہیں ہوئی، وہ بھی آگے بڑھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے سود کو برقرار رکھنے کی جو اپیلیں ہیں، پٹیشنز ہیں، وہ واپس لے لیں۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ عدالت میں جس طرح فالو اپ کیا ہے، ہم پوری قوم کے ساتھ مل کے اس ملک کو اسلامی معاشی نظام دینے کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ جناب سراج الحق صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ عید کے ان دنوں کے بعد انشاءاللہ لاہور میں ایک بڑی کانفرنس منعقد کریں گے، علماء بھی شریک ہوں گے، بینکرز کو بھی بلائیں گے، معاشی ماہرین کو بھی بلائیں گے، اور اقتصادی ایکسپرٹس جو جدید زمانے کے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی مدعو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس ملک کے معاشی نظام کو اسلام کے دائرے میں لانے کی اپنی جدوجہد کو کامیابی کی منزل تک پہنچائیں گے۔ ہم لوگوں سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، خود اپنے آپ میں دامن کو سود سے چھڑائیں، انفرادی سود سے اپنے پیوں کی زنجیروں کو توڑیں، اور باہر آ کے ایک بندہ مومن کی حیثیت سے اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کا نظام کہ جن کے ہاتھ ہے کہ جو پاکستان کے نظام کو چلائیں، یہ ایک بڑی ابتری کا شکار ہے۔ دیکھیں جب حالات خراب ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال کھڑے کیے جاتے ہیں کہ نظام بدلو، چہرے نہیں نظام کو بدلو، پھر نعرے لگتے ہیں کہ ایک بڑا انقلاب برپا کیا جائے۔ لیکن میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ اللہ نے پاکستان کی نعمت تو عطا کر دی، ہمارے ملک میں بار بار فوجی آمریتوں نے پنجے گاڑنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کے عوام میں ایک جمہوریت کی محبت ہے، اپنی فکر کی آزادی کی طاقت ہے، اور ہر دور میں پاکستان کے عوام نے فوجی ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت میں اس کی مداخلت کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے پاکستان میں اول دن سے خیر کا راستہ آگے بڑھ رہا ہے، قرارداد مقاصد بن گئی، علماء پہ پھپتی کسی گئی، یہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، یہ نور اور بشر پہ لڑتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے،
کس کے اسلام کو نافذ کریں، اس وقت بھی اکابر علماء جمع ہوئے، تمام مسالک کے جید علماء جمع ہوئے، ان سب نے اتفاق کر کے 22 نکات پر اتفاق کر لیا کہ اس ریاست کے نظام کو قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق کیسے چلانا ہے۔ پھر یہاں کوشش کی گئی کہ پاکستان میں آئین نہ بنے، پاکستان میں فوج کی بالادستی رہے، اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی رہے، لیکن ایک طویل جدوجہد کے ساتھ بالآخر 1973 کا دستور بن گیا۔ یہ ایک مشترکہ ڈاکومنٹ ہے جس میں ریاست کا مذہب اسلام ہے، جس میں جمہوریت قرآن و سنت کی پابند ہے، جس میں قانون سازی قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتی۔ پھر ہمارے ملک میں یہ مسجدوں کا، مدارس کا، امام بارگاہوں کا، خانقاہوں کا جھگڑا کھڑا کیا گیا۔ اہل سنت نے یہ سمجھا ہم طاقت سے، گولی سے، بارود سے، قتل و غارت گری سے شیعہ کا صفایا کر دیں گے۔ شیعوں نے سمجھا کہ ہم بیرونی تعاون کے ساتھ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اہل سنت کے ہر وار کو ناکام بنا دیں گے۔ لیکن اس مرحلے پر بھی جب سب عاجز آ گئے، لاشیں اٹھا اٹھا کے تنگ آ گئے، جب ان کی قیادت شہداء کے جنازوں پر کھڑے ہو کے اپنے کارکنوں کو صبر کی تلقین کرتے تھے تو اس وقت کارکن اپنی قیادت کے گلے پڑ جاتے تھے۔ اس وقت بھی منصورہ میں قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ نے مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، مولانا سمیع الحق شہید کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کے ساتھ، جناب پروفیسر ساجد پیر کے ساتھ، تمام اکابر علماء کے ساتھ مل کے ملی یکجہتی کونسل کا پلیٹ فارم بنایا اور اسی پلیٹ فارم سے ایک ضابطہ اخلاق بھی تشکیل دیا کہ ہم باہمی احترام کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، حقیقت میں ہمارے پاس مضبوط انفراسٹرکچر ہے، ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے مضبوط بنیاد ہے، ہماری جمہوریت کی سمت ہے، ہماری پارلیمنٹ کی سمت ہے، ہمارے ملک میں فوج کا دائرہ کار طے ہے، سول بیوروکریسی کا دائرہ کار طے ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے ایک طریقہ کار متعین ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے یہاں سیاست پاپولر ہوتی ہے، لیڈرشپ پاپولر ہوتی ہے، لیڈرشپ میں گلیمر آتا ہے، پھر سیاست میں مال اور دولت آتی ہے، پھر سیاست میں میڈیا پر چھا جانے کے لیے اربوں خربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، پھر سیاست میں پاپولیرٹی کے ساتھ الگ ٹیبلز کے سامنے پاکستان کی سیاسی جماعتیں مفلوج ہو جاتی ہیں، اور یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری سیاست اس صورتحال سے کیوں دوچار ہے۔ میرے عزیزو، جھوٹ کبھی سچ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، حقیقت میں یہ جو ناحق ہے وہ کبھی حق نہیں ہو سکتا۔ یہ جو فریب کی بنیاد پہ سیاست میں لوگوں کے ذہنوں کو معاف کر دینا، یہ قوم کی بہتری کا کبھی بھی طریقہ کار نہیں بن سکتا۔ اگر ہماری سیاست میں اور جمہوریت میں مال دولت اور نام نہاد الگ ٹیبلز کی بنیاد پہ سیاسی جماعتیں کھیل رچاتی رہیں گی، وہ پھر نہیں چل سکتی۔ میں خود بار بار اسمبلیوں میں رہا ہوں، اس پوری قومی لیڈرشپ کے ساتھ کام کیا ہے، اتحادوں کے اندر ہم روح رواں رہے اور اس سیاست کے اندر ہم نے مسلسل جدوجہد کی ہے، لیکن یہ سیاست کیوں ناکام ہے؟ یہ حالات اس ابتری پر کیوں پہنچے؟ آج ہماری سیاست میں یہ جو ایک غصہ ہے، شدت ہے، انتہا پسندی ہے، نفرت ہے، جو آج پاکستان کی سیاست کو بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس کا یہ انجام کیوں آیا ہے؟
جس طرح اللہ کی رحمت برس رہی ہے انشاءاللہ اس سے بھی نجات ملے گی۔ لیکن یہ کام اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اپنی سیاست کو نظریے کی بنیاد پر لائیں، دین کی بنیاد پر لائیں، اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں۔ میں اس مرحلے پر صرف اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی بیانی ہے جو بار بار لوگوں کو اپنی مٹھی میں لیتے ہیں۔ روٹی کپڑا مکان کا بیانیہ آیا، اینٹی بھٹو نعرہ آیا، عورت کی حکمرانی کا نعرہ آیا، روشن خیالی کا نعرہ آیا، یہ تبدیلی سونامی، یہ احتساب، یہ اسٹیٹس کو توڑنے کا نعرہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بے نقاب ہو گئی جن کے ہاتھوں ملک و ملت کا خیر نہیں پیدا ہوا۔ اور آج ایک خط لہرا کے آج یہ کہنا کہ امریکہ کی سازش ہے، مداخلت ہے، آج یہ کہنا کہ باہر کی مداخلت ہے، ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ پاکستان ایک طویل مدت سے امریکہ، بھارت، اسرائیل کی سازشوں کا شکار ہے۔ ہمیں تو گلہ ہے کہ قومی قیادت اقتدار کی کرسی پر بیٹھتی ہے، یہ امریکہ کے تابع دار بنتے ہیں، امریکی قیادت کے تابع دار بنتے ہیں۔ بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان، یہ ایام، یہ پوری سیاست ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے کہ ہم ماضی کے تمام غلطیوں کا ازالہ کریں۔ یہ عامت الناس اپنے گریبانوں میں جھانکیں، مؤثر لوگ، اچھے لوگ اس بات پہ غور کریں، ہم کب تک اپنے ملک کو برباد ہوتا دیکھتے رہیں، کب تک ہم اپنی نئی نسل کو تباہی کے حوالے کرتے رہیں گے۔ جماعت اسلامی ایک متحد پلیٹ فارم ہے، ملک کی تنظیم ہے، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، انشاءاللہ ہم پاکستان کو بحرانوں سے نجات دلائیں گے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ پاکستان قیامت کی صبح تک سلامت رہے، اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ اس باران کو رحمت کے باران بنا دے، ہماری اولادوں، ہماری نئی نسل، ہمارے مستقبل کی حفاظت فرمائے۔